کیا تم خوش رہ پاؤ گی؟ عجیب سوال تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرسیاں چبھنے لگیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا دی۔ جب کتاب عزیز سے محبت کا باب ہی مٹا ڈالا تو خوشی اور غم کا سوال کیسا علی؟ جینا تو پڑتا ہے نا، چاہے خوشی سے جیو یا اداسی سے۔ زندگی کے دن تو پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ لیکن مہرو، ہم جدا ہونے کے لیے نہیں ملے تھے۔ اس کی مضطرب پلکیں دل کی دنیا تاراج ہونے پر ماتم کنا تھیں، مگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا حوصلہ کمال تھا۔ مگر وصل قسمت سے ملتا ہے علی۔ اس کے نرم پیروں میں کوئی کنکر چبھا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی اور پھر جھک کر اپنے گلابی پیر کی ایڑی دیکھنے لگی۔ معمولی سے کنکر نے اپنی ہضمیت کا بدلہ لیا تھا شاید۔ اس کی ایڑی پر چھوٹا سا نشان بن گیا تھا۔ اسے ہمیشہ ساحل کے کنارے پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت تھی۔ وہ جوتے وہیں چھوڑ آئی تھی جہاں سے وہ سنگ چلنے کا آغاز کرتے تھے۔ اس نے شروع سے ہی واپسی کے لیے ایک در کھلا رکھا تھا۔ علی ارسل کا پورا وجود اس قدر زخمی تھا کہ اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ وہ مہرین ابراہیم کی معمولی سی تکلیف پر بھی تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس کے دل کو بے چین کر دیتی تھی، اور پھر وہ کتنے بہانوں، کتنے جتن کر کے اس کے گلاب ہونٹوں پہ ہنسی کی شفق پھوٹتے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہنستی جاتی تھی اور وہ اپنی محبت پر مسرور ہوتا رہتا، مگر آج اس کے اپنے دکھ اتنے تھے کہ وہ مہرین ابراہیم کی یہ تکلیف فراموش کر گیا۔ وہ اب قدرے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ نہ علی ارسل نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور نہ اس نے سہارا مانگا۔ محبت کے سفر میں تپتے صحرا کو ابلا پا طے کرنا ہوتا ہے علی۔ ہجر کا سورج سر پر تنا رہتا ہے اور ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ ہم کسی نہل و گلستان کی امید پر چلتے رہتے ہیں، برگ آوارہ کی تلاش میں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم ایک دوراہے پر آ کر رک جاتے ہیں۔ یہاں خبر ہوتی ہے کہ سراب کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جدا ہونے کے لیے بہت سا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے علی۔ بچھڑ کر ہر کوئی جی نہیں لیتا۔ زندگی جینے اور اسے گزارنے میں بہت فرق ہے، مگر فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے، وصل یا فراق۔ محبت انسان کے اختیار میں نہیں تو تقدیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اب رک گئی۔ علی ارسل بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہر گیا۔ سرمئی سمندر کی لہروں میں عجیب سی بے چینی تھی اور بے یقینی۔ وہ کبھی ساکت ہو جاتی اور کبھی دھیرے دھیرے آگے پیچھے ہونے لگتی۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو علی؟ تمہارے اس فیصلے نے میرے لب سی دیے ہیں مہر۔ میرے ہونٹوں پہ قفل پڑ گیا ہے، گو کہ میرے ذہن میں ان گنت سوال اٹھ رہے ہیں، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کو جدا ہونا تھا تو ملی کیوں تھی؟ لیکن میں جانتا ہوں تمہارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوگا۔ تم مجھے لاجواب کر دو گی، مگر مہرو، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں تم سے بچھڑ کر زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں رہ ہی نہیں سکتا تمہارے بن۔ اس کی آواز برانے لگی تھی۔ میں نے کب کب تمہیں نہیں سوچا۔ زندگی کے ان 6 برسوں میں تم پل پل یاد بن کر میرے ساتھ رہی ہو۔ کوئی خیال ہو تمہارے بغیر نہیں، گہری سوچ تمہارے بن ادھوری ہے۔ یہ ریت رواج ہماری محبت سے بڑھ کر ہے کیا؟ میں نے سود و زیاں سے الگ ہو کر تم سے محبت کی تھی، اور تم مجھے اس لیے چھوڑ رہی ہو کہ تمہاری برادری میں باہر رشتہ نہیں کرتے۔ کیا پہلے تمہیں یہ معلوم نہ تھا؟ علی، میں نے تمہیں آغاز میں ہی سب بتا دیا تھا۔ اس کی بات پر حیران سی ہو کر بولی تھی، مگر تم نے کہا تھا ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ محبت کوشش نہیں ہوتی، لیکن اس کا حصول کوشش سے مشروط ہے۔ تب میں بہت خوشگمان تھی علی کہ ہمارا خلوص ہمیں ایک کر دے گا، لیکن پچھلے 1.5 سال سے میں نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا تمہیں پانے کے لیے، مگر سوائے الزامات اور پابندیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ میں اب الزام سہتے سہتے تھک چکی ہوں۔ تم مرد ہو، خود مختار ہو، اپنی منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن میں نہ خود مختار ہوں
نہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے عزت کے ساتھ محبت چاہیے۔ میں محبت کو داغ نہیں بنانا چاہتی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ مہر، وہ رو دینے کو تھا۔ میرے ساتھ کب کسی نے ٹھیک کیا ہے علی؟ اس کا ضبط پہلی بار چھلکا تھا، اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ اپنی محروم حسرتوں کا گشوارہ کروں یا رائگاں مسافتوں پر دکھ کا فسانہ تحریر کروں؟ بے وفائی میری فطرت نہ تھی، لیکن مجبور اناؤں نے قدموں کو زنجیر کر دیا ہے۔ ایک طرف تم ہو میری محبت کا غرور، ایک طرف میرا نصب، میرے باپ کی انا۔ فیصلہ کس کے حق میں گیا، ایک قسمت کا لکھا ٹھہرا۔ مگر علی، مہرین ابراہیم بزدل، کم ہمت اور بدقسمت ضرور ہے، لیکن بے وفا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اشکوں کو ہتھیلی میں چھپا کر واپسی کے لیے پلٹ گئی، اور علی ارسل ساحل کے کنارے تنہا کھڑا رہ گیا۔ 4 بجے اس کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ چاچو، وعدے کے مطابق آپ نے 12 دسمبر کی صبح تک واپس آنا ہے ہر صورت، ورنہ میں آپ سے سخت خفا ہو جاؤں گی۔ آپ کا آفیشیل ورک نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی شادی سے 4 دن پہلے اسلام آباد نہیں جانے دیتی۔ اس کی بھتیجی اس کا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اوکے انشاءاللہ۔ ٹیکسی گیٹ پر آ چکی تھی۔ اس کے ملازم نے سامان اٹھا کر ٹیکسی میں رکھا۔ وہ وہیں رک کر اسے عادتاً اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگا۔ میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی چاچو، مگر آپ کو بھی اپنا خیال رکھنا ہے۔ میرا خیال رکھنے کے لیے تو یہاں بہت سے لوگ ہیں، مگر آپ تو ہر سفر میں تنہا ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ اپنی محبت کو کبھی نہیں بھول سکے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، اور علی ارسل کی آنکھیں 22 سال بعد بھی نم ہو گئی تھیں۔ محبت کو کون بھول پاتا ہے پگلی؟ وہ فریم لیس گلاسز اتار کر آنکھیں مسلنے لگا تھا۔ وہ تو بھول گئی نا آپ کو، جنہوں نے آپ سے محبت کی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے گردش ایام نے اس کی زندگی اتنی مصروف کر دی ہو، اسے مجھے یاد کرنے کی فرصت نہ ملتی ہو، لیکن محبت پھر محبت ہے۔ مہرین بیٹا، پھر مہرین، آپ مجھے مہرو کیوں نہیں کہتے سب کی طرح؟ تمہیں یہ نام تو میں نے اس لیے دیا تھا مہرین کہ مجھے دنیا سے سب سے زیادہ عزیز نام ہی یہی تھا، اور بائی جی نے کہا تھا وہی نام رکھوں گا جو مجھے دنیا سے سب سے زیادہ پسند ہو۔ کتنی عجیب فرمائش تھی۔ پھر میں نے تمہارا یہی نام رکھ دیا، لیکن مہرو کہنے کا تو بس اس نے مجھے حق دیا تھا، اور وہ میں کسی اور کو کیسے؟ چاچو کہاں کھو گئے؟ اب وہ ان کا شانہ ہلا رہی تھی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہارن دینے لگا تھا۔ اوکے بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے مہرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے چاچو، پلین سے اترتے ہی کال کیجیے گا، میں منتظر رہوں گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ وہ اسے رخصت کرنے گیٹ تک آ کر پلٹ گئی۔ رات کے اس وقت سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ اسے گھر میں سب سے زیادہ محبت علی ارسل سے تھی۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ موسم میں خشکی زیادہ، سردی کم تھی۔ یہ راتیں اسے بہت بے چین اور مضطرب کر دیتی تھیں، کیونکہ انہی دنوں تو وہ دونوں جدا ہوئے تھے۔ لیکن 22 برس بعد بھی اسے مہرین ابراہیم اور دسمبر کی آخری زرد شام بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہ تھا، اس لیے شور و غل بھی کم تھا۔ وہ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا، لیکن وقت کم ہی رہ گیا تھا۔ اس لیے شیشے سے باہر دیکھنے لگا، جہاں رات کی تاریکی اپنے جوبن پر تھی، مگر سڑک کے کنارے لگے بجلی کے پول کی زرد روشنیاں اطراف میں پھیل کر ماحول کو بہت دلکش بنا رہی تھیں۔ مجھے وہ راتیں بہت اچھی لگتی ہیں جب آخری راتوں کا چاند اپنی نیم وا آنکھوں سے زمین والوں کو دیکھتا ہے، اور ایسے میں میرا دل پتہ ہے کیا چاہتا ہے علی، وہ اشتیاق سے کہتی، اور علی ارسل اس کے چاند چہرے کو تکتا رہ جاتا۔ کیا چاہتا ہے؟
کہ میں اور تم سنسان سڑک پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دور تک چلتے رہیں، اور تب تک چلتے رہیں جب تک ہماری ٹانگیں جواب نہ دے جائیں۔ وہ آخر میں ہنستی تھی اور اس کے جرنوں سے ہنسی ایسے اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ لیکن ڈرائیور نے ٹیکسی روکی۔ وہ چونک کر کراچی شہر کے خوبصورت ایئرپورٹ کی عمارت کو دیکھنے لگا، پھر نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور نے اس کا سامان اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ وہ والیٹ نکال کر کرایہ دینے لگا۔ ڈپارچر لاؤنج میں کافی رونق تھی۔ فلائٹ میں کچھ ٹائم باقی رہ گیا تھا۔ ماما، آپ کبھی میری بات بھی مان لیا کریں، پاپا سے پوچھ لیا تھا میں نے، وہ خفا نہیں ہوں گے۔ اس کے سامنے 16-17 سالہ خوبصورت نوجوان گزرا۔ اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ اسے بہت بلی محسوس ہوئی۔ آپ نے سیاسی جماعتوں کی طرح ہر اہم موقع پر کوئی نہ کوئی بیان فورم جاری کرنا ہوتا ہے۔ اسے ہنسی آئی۔ پھر وہ یکدم ہی چونک کر اس لڑکے کو اور اس کے آگے چلتی خاتون کو دیکھنے لگا۔ فراز، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محض تمہاری ضد پہ کراچی آئی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو گورا تھا۔ علی ارسل کے مسکراتے لب یکدم سگڑ گئے۔ گہرے براؤن کاٹن کے پرنٹڈ شلوار قمیض پر اپنے محسوس انداز میں دوپٹہ اوڑھے وہ مہرین ابراہیم تھی۔ علی ارسل کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اس کی نظریں اپنے بیٹے پر تھی اور علی ارسل کی اس پر۔ 22 سالوں بعد زندگی میں کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن مہرین ابراہیم بہت بدل چکی تھی۔ اس کی گلابی رنگت میں زردیاں گلی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ علی ارسل نے اسے اتنا سوچا نہ ہوتا تو شاید پہچان ہی نہ پاتا۔ مہرو، اس کے لب ہلے تھے۔ ماما اب آ ہی گئی ہیں تو نوزی کی طرف جانے میں کیا حرج ہے؟ جسٹ شٹ اپ، خاموشی سے اپنی پھپھو کی طرف چلو۔ نزی سے خود جا کر مل لانا۔ میں نہیں جاؤں گی وہاں، وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگیں۔ اس کی نگاہ بائیں طرف اٹھی اور اٹھی ہی رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں حیرت نہیں، پیاس اور تشنگی تھی۔ وہ دونوں 22 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ 22 سالوں میں مہرین صرف 2 بار کراچی آئی تھی، اپنے ماں باپ کے انتقال پر، ورنہ اس کا نامکمل طور پر اس شہر سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کی مانوس اور اداس فضاؤں میں علی ارسل بس رہا تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 22 برس بعد بھی علی ارسل محبت کی شاہراہ پر تنہا کھڑا ہے۔ اس نے کسی سے بچھڑنے پر اپنی دنیا اجاڑ لی تھی۔ مہرو، اگر زندگی میں کبھی کسی موڑ پر تم مجھے ملو گی تو ہمیشہ کی طرح اپنا منتظر پاؤ گی۔ اس نے بہت دفعہ یہ کہا تھا، اور آج مہرین کو لگا کہ وہ اپنی وفا میں سچا تھا۔ بے وفا تو مہرین ابراہیم بھی نہ تھی، لیکن اس کے حصے میں جرم لکھا جا چکا تھا۔ وہ آج بھی محروم تمنا کا کاسا لیے اس کی راہ میں آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ آج بھی مجبور و بے بس تھی۔ ماما، آپ ماموں لوگوں سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ میں اور نزی تو یونیورسٹی فیلوز ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان کر معلوم ہوا تھا کہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ ہے، اور آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اب میں اس کے گھر نہیں گیا تو مجھ سے سخت خفا ہوگا۔ ماما، آپ کیوں دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتی؟ وہ بہت آہستگی سے شکوہ کرنا تھا۔ مہرین ابراہیم کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ میرے دل کی پرواہ کس نے کی تھی فراز؟ چلے ماما، آپ رک کیوں گئیں؟ بیگ شولڈر پر ڈال کر اس نے ٹرالی آگے بڑھائی، ماں کو پکارا۔ مہرین ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا اور علی ارسل کے قریب سے کسی اجنبی کی طرح گزر گئی۔ اس کے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بگدڑ سی مچ گئی۔ مہرو، علی ارسل نے بے اختیار اسے آواز دی، لیکن وہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ 22 سال بعد بھی اس کی خوابیدہ محبت نے سسکاری لی۔ سوئے ہوئے جذبوں میں ارتعاش پیدا ہوا، لیکن چند لمحوں کا فسو تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اس سے بچھڑ کر جی نہ سکے گا، اور یہی تو ہوا۔ مہرین ابراہیم اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، جس کے خواب وہ تاعمر دیکھتا رہا تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر ملی نہ اس کے جذبوں کو قرار۔
وہ پھر سے پگھلنے لگا تھا۔ اس کا وجود جیسے گردش ایام کی بے مہر اور سرد ہواؤں نے برف کر دیا تھا۔ اس پہ ہلکی سی ضرب لگی تھی لیکن یہ بے سود تھا۔ اس نے تو سارے کا سودا تب ہی کر لیا تھا جب 26 برس کی عمر میں وہ اس سے جدا ہوئی تھی۔ کرلاتے ہوئے دل پہ اس کی یادوں کے پاہیں رکھتے ہوئے وہ اپنے سامان کی طرف بڑھ گیا۔ ذہن کے ایک گوشے میں چند اڑتے پڑتے الفاظ بٹک رہے تھے۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگاہ صبحیں، گلاب راتیں، بساتے دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتیں ہزار ماتیں، جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہیں، گئیں رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاہیں تو ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں۔